ساجدہ معمولی صورت کی لڑکی تھی۔ معمولی شکل و صورت کی وجہ سے جب ٹھکرایا گیا، ساجدہ نے مجھ سے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا تھا، تم دیکھ لینا، میں ثابت کر کے دکھا دوں گی کہ معمولی صورت کے لوگ بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ کہ خوبصورتی اتنی اہم چیز نہیں ہوتی جتنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ ساجدہ میری کزن تھی، ہمارا گھر ساتھ جڑا ہوا تھا، اس وجہ سے ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ کلاس فیلو ہونے کے سبب اس کی میرے ساتھ زیادہ دوستی تھی۔ یہ 3 بہنیں تھیں، راحیلہ یسریٰ کی شادیاں ہو چکی تھیں، جبکہ چھوٹی ہونے کے سبب ساجدہ غیر شادی شدہ تھی۔ میرے تایا کا انتقال ہو گیا تھا، اب تائی کو ساجدہ کی شادی کی فکر کھائی جاتی تھی۔ وہ راحیلہ اور یسریٰ سے کہتی رہتی کہ تم لوگ اب ساجدہ کی فکر کرو تاکہ میرے سر سے بوجھ اترے۔ ایک روز راحیلہ نے ماں کو خوشخبری سنائی۔ راحیلہ کے شوہر باسط کے کزن جمال نے اس کے ذمہ یہ فریضہ لگایا کہ اپنے خاندان سے کوئی لڑکی اس کے لیے تلاش کری۔ راحیلہ نے جمال سے ساجدہ کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ تم امی کے گھر چل کر ایک نظر میری بہن کو دیکھ لو۔ جمال نے کہا، مجھے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ امی دیکھ لیں گی، آپ کی بہن آپ کی جیسی ہی ہوگی۔ راحیلہ نے کہا، ہاں میرے جیسی ہی ہے۔ جمال یہ سن کر خوشی سے بولا، پھر تو ٹھیک ہے بھابھی۔ جمال یہ سوچ رہا تھا کہ ساجدہ بھی راحیلہ کی طرح خوبصورت ہوگی، مجھے آپ جیسی ہی شریک حیات چاہیے۔ اور صورت شکل میں تو راحیلہ محض خوبصورت نہیں بلکہ لاکھوں میں ایک تھی۔ بس وہ سمجھا جیسی حسین راحیلہ ہے اس کی بہن ساجدہ بھی ویسی ہی ہوگی۔ جمال کے ہاں خود لڑکی دیکھنے کا رواج نہیں تھا، مائیں ہی لڑکی دیکھتی اور پسند کرتی۔ جمال کی ماں راحیلہ کے ساتھ اس کی والدہ کے گھر آئی اور ساجدہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ مائیں صرف خوبصورتی نہیں دیکھتی، جس کو بہو بنانا ہو وہ اس میں اور بھی گن دیکھتی ہیں۔ جب ساجدہ سے بات کی تو جمال کی امی کو اس میں طریقہ، تمیز، اچھا اخلاق، غرض اور بھی گن نظر آئے، سو انہوں نے ہاں کر دی۔ بیٹے کو بھی خوشخبری سنا دی کہ مجھے راحیلہ کی بہن پسند آئی ہے۔ ساجدہ کی تعریف بھی کی۔ جمال خوش تھا کہ اس کی شادی راحیلہ بھابھی کی بہن سے ہو رہی ہے۔ راحیلہ کی مثالی زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ اچھا جہیز لے کر آئی تھی۔ سسرال میں اس کی عزت تھی۔ حسن اور دولت بہت سے عیب چھپا دیتے ہیں۔ بے شک دولت مند لڑکی سلیقہ شعار نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن راحیلہ سلیقہ شعار بھی تھی اور سادگی پسند بھی۔ اس کی مثالی کامیاب ازدواجی زندگی سے متاثر ہو کر ہی جمال کی ماں نے ساجدہ کو بہو بنانے کا سوچا تھا۔ جمال کو معلوم نہ تھا کہ راحیلہ اور یسریٰ جہاں خوبصورت ہیں وہاں ان کی چھوٹی بہن ساجدہ معمولی شکل و صورت اور سانولے رنگ کی ہے۔ وہ کسی طور اپنی بہنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، البتہ سیرت میں ان سے کہیں زیادہ تھی۔ بہرحال 2-4 بار کے آنے جانے سے جمال کی والدہ کو تسلی ہو گئی کہ اس نے ٹھیک لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، مگر شادی کی رات جو خوشیوں کی رات ہوتی ہے، ساجدہ نے بھی اس رات کے لیے سپنے دیکھ رکھے تھے، مگر اس کے سارے سپنے چکنا چور ہو گئے۔ جمال نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی پہلا سوال کیا، کیا تم بھابھی راحیلہ کی بہن ہو؟ تم ان کے جیسی تو نہیں؟ ساجدہ نے سوالیہ نظروں سے دولہا کو دیکھا۔ وہ تو بہت خوبصورت ہیں، ان کی رنگت سرخ و سفید، اور تم تو ان کا الٹ ہو۔ کیا بہنوں کی شکل و صورت میں اتنا فرق بھی ہوتا ہے؟ دولہا کے ان جملوں سے ساجدہ کے نازک دل کو زخمی کر دیا، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ جمال نے اس پر بس نہ کیا، کہنے لگا، پتہ نہیں میری ماں کو مجھ سے کیا دشمنی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے لیے ایسی بیوی منتخب کریں گی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا تمہارا گزارا مشکل ہے۔ گویا کہ پہلی نظر دیکھ کر ہی اس نے اپنی شریک حیات کو رد کر دیا، بلکہ اپنی دلہن پر الفاظ کے پتھروں کی برسات کر دی۔ ساجدہ خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جو خواب دیکھ رہی تھی سارے کانچ کے ٹکڑے ثابت ہوئے، ایسے ٹوٹ کر بکھرے کہ ان کے ٹکڑے ملنا بھی مشکل ہو گئے۔ ضبط کی 1000 کوششوں کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے اور سارے خواب قطرہ قطرہ اشکوں کی شکل میں ٹپکنے لگے۔ جمال کی زبان کسی زہریلے ناگ کی طرح اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کی صورت پر فکرے اور اس کی رنگت پر طنز کے تیر ساجدہ کی روح تک کو زخمی کر رہے تھے۔ تبھی وہ بری طرح رونے لگی تو بجائے اس کی دل جوئی کرنے کے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، اور ساجدہ ساری رات ارمانوں کے کانٹوں بھری سیج پر تنہا بیٹھی سسکتی رہی۔ بغیر کسی قصور اور گناہ کے وہ ذہنی اذیت کی سولی پر چڑھا دی گئی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ کمرے میں واپس آ گیا تاکہ کسی کے جاگ جانے سے قبل
اپنی دلہن کے پاس موجود ہو اور کوئی اسے غلط نہ سمجھے۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ جمال سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہیں۔ ساجدہ سوچتی رہ گئی کہ مرد اتنے ظالم اور سفاک بھی ہوتے ہیں کیا؟ میری زندگی تباہ کر کے، میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر وہ کس طرح چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے سب سے ہنس ہنس کر مل رہا تھا۔ 1 مہینہ خاموشی سے گزر گیا۔ جمال ساجدہ کے پاس بھی نہ آیا۔ ساجدہ نے ہر طرح سے حالات کا مقابلہ بڑی سمجھداری سے کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن ساس نے محسوس کر لیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ بالآخر ساس نے بہو سے پوچھ ہی لیا، تم لوگ کھچے کھچے کیوں رہتے ہو؟ ساجدہ نے کہا، آپ جمال سے پوچھ لیں۔ ماں کا شک یقین میں بدل گیا۔ شام کو جب جمال گھر آیا، ماں نے اپنے کمرے میں بلا کر اس سے پوچھا، تم کچھ اکھڑے اکھڑے سے رہتے ہو، بیوی کے ساتھ بھی تمہارا رویہ پھیکا پھیکا سا ہے، کیا بات ہے؟ ساجدہ نے کچھ کہہ دیا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے سمجھا دوں گی۔ جمال نے ماں کی بات سن کر کہا، وہ ہرگز مجھے قبول نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، سارے جہاں میں میرے لیے آپ کو یہی ایک لڑکی ملی تھی، اپنے اکلوتے بیٹے کے آنگن میں اتارنے کو میرے لیے یہی چاند رہ گیا تھا، اگر کوئی اس سے بھی زیادہ خراب شکل کی لڑکی مل جاتی تو کیا اس کو بہو بنا لاتی؟ آپ کی پسند کو میں اس قدر گیا گزرا نہیں سمجھتا تھا، میں نے آپ پر بھروسہ کیا، میرا اعتماد مجھے لے ڈوبا، کم از کم اس کی رنگت پر تو غور کر لیا ہوتا۔ جمال کی امی نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے ساجدہ کو؟ اتنی اچھی تو ہے، آج کل کے دور میں اتنی سلیقہ شعار لڑکی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی بیٹے، یہ ایسی لڑکی ہے کہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی، مجھ کو نہیں چاہیے ایسی جنت، تم اس کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ آخر اس کا قصور کیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو راہیلہ بھابھی کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا، مجھ کو کیا خبر تھی کہ ان کی سگی بہن اتنی گئی گزری ہوگی، میں اس کالی کلوٹی کے ساتھ کیسے گزارا کروں؟ اسے دیکھ کر میرا دل ہی خوش نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ اس میں تو راہیلہ بھابھی کے جیسے ایک بھی ادا نہیں ہے، میں اس کو نہیں رکھ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر جمال کی ماں سکتے میں آ گئی۔ خبردار کہ جو طلاق کا نام بھی لیا، ہمارے خاندان میں آج تک ایسا نہیں ہوا، جس سے شادی ہو گئی ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دی، تم کو بھی اپنے خاندان کے رواجوں کی حفاظت کرنا ہوگی، اگر ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی تو خود سنبھالیے اپنی اس بہو کو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ خود اپنی اس خوبصورت بہو کے ساتھ رہیں۔ یہ کہہ کر جمال اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب اس نے گھر چھوڑ جانے کی دھمکی دی تو ماں پریشان ہو گئی، بہت عرصہ قبل وہ بیوہ ہو گئی تھی، وہ خاموش رہ گئیں، سوائے دعا کے کیا چارہ تھا کہ خدا جمال کو ہدایت اور اس کے دل میں ساجدہ کے لیے محبت پیدا کرے۔ ساس ہر وقت ساجدہ کو سمجھاتی رہتی کہ بیٹی تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ خود تمہاری زندگی میں بہتری پیدا کر دے گا، تم بس جمال کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، آخر ایک دن وہ تمہارا ہو جائے گا۔ اب ساجدہ شوہر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، ساس کی بھی خدمت کرتی، ایک بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھتی، لیکن جمال کا دل نہ جیت سکی، اس کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر سکی۔ ایک دن کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ساجدہ نے مہمانوں کی تواضع کے لیے چائے، کیک، سموسے اور بسکٹ رکھے تھے۔ جب جمال کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس نے اٹھا کر پرے پھینک دی، کہا کہ یہ صاف نہیں ہے، حالانکہ پلیٹ صاف تھی، صرف اس کی اہانت کرنے کو سب کے سامنے اس نے ایسا کیا تھا۔ شرمندگی کے مارے ساجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج تو آنکھوں سے نہ تھمنے والی جھڑی لگ گئی تھی، اس کے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تکیوں کو ہمراز بناتے ہوئے سارے آنسو اس کو سپرد کرتی رہی، پتہ نہیں رات کے کس پہر نیند نے آ کر اس کو اس اذیت سے نجات دلا دی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد جمال بھی گھر سے چلا گیا اور ساری رات نہ آیا۔ ماں اب جمال کے اس رویے پر کڑ کڑ کر بیمار رہنے لگی تھی۔ جب بیٹے کو سمجھاتی وہ الجھ پڑتا، کہتا زیادہ تنگ کرو گی تو اسے طلاق دے کر چلتا کروں گا، یہ میری شرافت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ماں اس کو سمجھاتی بھی کہ بیٹا دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو، ساجدہ ہیرا ہے اور ہیرے کی قدر کرنا سیکھو، تم کیوں عارضی چمک دمک والی چیزوں کی طرف بھاگتے ہو؟ جمال ماں کو ہی جھڑک دیتا، تب وہ خود کو ان دو زندگیوں کا بربادی کا مجرم سمجھنے لگی۔ اس طرح اذیت سہتے ہوئے ساجدہ کو 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران وہ میکے بھی کم ہی آئی۔ ایک دن راہیلہ آئی، اس نے بہن کو مرجھایا ہوا دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے ساجدہ،
کیا تم خوش نہیں ہو؟ وہ بولی، میں تو خوش ہوں آپا، مگر جمال خوش نہیں ہے۔ کیا وہ تم سے برا سلوک کرتے ہیں؟ برا سلوک نہیں کرتے تو اچھا سلوک بھی نہیں کرتے۔ یہ باتیں جمال نے سن لی۔ راحیلہ کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ سخت فیصلہ کر لیا جو وہ شروع سے کرنا چاہ رہا تھا۔ بہن سے گلے کرنے کا بہانہ بنا کر اس نے ایک روز ساجدہ کے ہاتھ میں کچھ کاغذات پکڑا دیے۔ کہا کہ دونوں کی زندگی برباد رہنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور میں اپنی مرضی سے، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ تم میری طرف سے آزاد ہو، جس کے ساتھ چاہو زندگی گزارو۔ میں بھی دفتر میں اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ خوشی جو تم سے نہ مل سکی پا سکوں۔ ساجدہ بربادی کا کاغذ لیے کھڑی تھی۔ اس نے ساس سے کہا، اب آپ مجھ کو مزید صبر کی تلقین مت کرنا۔ جمال نے میرے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، آپ مجھے میں کے چھوڑ آئے۔ ساس اس کی یہ الفاظ سن کر رو پڑی، اسے گلے لگایا اور بولی، بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تو تمہارے لیے اچھا سوچا تھا، لیکن سب برا ہو گیا۔ ساس نے دعائیں دے کر اس بد نصیب لڑکی کو بالآخر رخصت کر دیا۔ ساجدہ روتی ہوئی ماں کے دروازے پر واپس آ گئی۔ جب ماں کو اس نے طلاق کے کاغذات دکھائے تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ جمال کو برا کہنے کے بجائے اسے ہی دوش دیا، برا بھلا کہا، قصوروار ٹھہرایا کہ تمہارا ہی رویہ صحیح نہ رہا ہوگا جو تمہارے شوہر نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اس نے تو چاہت سے شادی کی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کی باتیں سنتی، سوچ رہی تھی کہ یہ اذیت قابل برداشت ہے جو اپنوں سے مل رہی ہے، یا وہ اذیت کا سمندر جس کو پار کر کے آئی تھی۔ کسی نے اس کو گلے نہ لگایا اور نہ تسلی دی۔ شام کو میں اس کے گھر گئی تو وہ مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میں اس کو تسلی کیا دیتی کہ وہ خود مجھ سے زیادہ سمجھدار اور حوصلہ مند تھی۔ میں ان دنوں ایک سلائی سینٹر میں ٹریننگ لے رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ سینٹر میں داخلہ لے لیا، حالانکہ اس کو یہاں داخلہ لینے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ بہت اچھی سلائی پہلے سے جانتی تھی۔ ٹیچر اس کے ہاتھ کی سلائی دیکھ کر دنگ رہ جاتی۔ ساجدہ نے ڈپلومہ مکمل کر لیا۔ میں اس لڑکی کے مضبوط اعصاب اور ہمت کی داد دیتی ہوں۔ اس نے ایف اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، تعلیم مکمل کی، آئی ٹی کا کورس کیا اور ساتھ اپنا بوتیک بھی شروع کر دیا۔ جلد ہی اس کے بوتیک کی شہرت ہو گئی۔ ہمارے محلے کے ایک نوجوان سعودی امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ اس نے بوتیک کی شہرت سنی تو اپنی خالہ سے کہا کہ مجھ کو ساجدہ کا کام دیکھنا ہے۔ جب اس کے بوتیک کے کپڑے دیکھے تو آرڈر پر کچھ سوٹ بنوائے۔ وہ ان کو امریکہ لے گیا، جہاں اس کا بزنس تھا۔ وہاں ان کپڑوں کو خوب پذیرائی ملی۔ سعدی نے ساجدہ کو مزید آرڈر دے کر بہت سے سوٹ حسب منشا بنوائے۔ اس شخص کی قسمت کھل گئی، اس کا بزنس چل پڑا۔ بہت منافع پر ساجدہ کے بنائے ہوئے لباس وہاں بکتے تھے اور ڈیزائن بے حد پسند کیے جاتے تھے۔ اس بار وہ آیا تو اس نے ساجدہ کو شادی کی آفر کر دی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ سعدی سے شادی کر کے وہ امریکہ چلی گئی۔ وہ 6 سال بعد جب پاکستان آئی، مجھ سے ملی۔ اپنی زندگی میں وہ بے انتہا خوش تھی۔ اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ آج ساجدہ کے پاس کسی شے کی کمی نہیں ہے اور وہ اپنے 2 پیارے سے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہے۔